السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ٹڈے اور چونٹیوں کی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک ٹڈا رہتا تھا۔ وہ دن بھر گھومتا اور ہرے پتے کھاتا۔ ایک دن وہ پتا کھا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا کہ اسے ایک پھل اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ قریب پہنچ گیا۔ بہت سی چونٹیاں مل کر اس کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ ٹڈا بولا، تم اتنی ساری چونٹیاں یہ کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ ایک جڑ کی طرف اشارہ کر کے بولی، خزاں کا موسم آنے والا ہے، اس لیے ہم اناج اور کھانا جمع کر رہے ہیں تاکہ سردی کے موسم میں آرام سے رہ سکے۔ ٹڈے نے دیکھا کہ درخت کی جڑ میں ایک سراغ ہے اور چونٹیاں اس میں اناج وغیرہ لے جا رہی ہیں۔ اس نے یہ دیکھا تو بولا، اے بے وقوف چونٹیوں، مستقبل کی فکر ابھی سے کیوں کر رہی ہو؟ ابھی خوب مزے اڑاؤ، میری طرح مستقبل کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ چونٹیوں نے کہا، اے ٹڈے، تم بھی اناج جمع کر لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ وہ بولا، مجھے تو ابھی موسم کے مزے لینے دو، مستقبل کا بعد میں دیکھا جائے گا، اور وہ بے فکری سے ہرا پتا کھانے لگا۔ ایک دن ایک چیخ سنائی دی۔ ایک چونٹی کا پاؤں پتھر سے اٹکا اور وہ گر پڑی۔ ٹڈا قریب آ کر بولا، کیا میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں؟ چونٹی بولی، میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ ٹڈے نے اسے اپنی کمر پر بٹھایا، اسے گھر کے قریب اتار دیا۔ چونٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جلد ہی خزاں کا موسم آ گیا۔ ایک پتا تک ہرا نہ بچا۔ ٹڈا جس پتے کو چھوتا وہ سوکھ کر گر جاتا۔ آخر وہ بھوکا رہنے لگا۔ اسے چونٹیوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ چونٹیوں نے خوراک کا ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک چونٹی باہر آئی اور بولی، کون ہے؟ وہ بولا، میں ہوں ایک غریب ٹڈا، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کئی روز سے بھوکا ہوں، میری مدد کرو۔ چونٹی بولی، تم ہی نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ ابھی مجھے مزے کرنے دو، ہم نہ کہتے تھے کہ اناج جمع کر لو؟ آوازیں سن کر کچھ اور چونٹیاں بھی آ گئیں۔ چونٹیوں کے کچھ گھر وہ باہر آئے۔ ٹڈے نے انہیں آدھی بات بتائی۔ اس وقت تک ٹڈا بے ہوش ہو گیا۔ اچانک ہی ایک چونٹی بولی کہ کس طرح ٹڈے نے میری مدد کی تھی، اندر لے چلو اس کو۔ چونٹیاں اس کو پتے پر لٹا کر اندر لے گئیں۔ اسی چونٹیوں نے اسے سوپ پلایا اور آنکھ کے قریب بٹھایا۔ آخر کچھ دیر میں وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے چونٹیوں کا شکریہ ادا کیا۔ چونٹی بولی، اے نادان ٹڈے، اب تمہیں علم ہو گیا ہوگا کہ مستقبل کے لیے پہلے سے سوچنا کتنا ضروری ہے۔ وہ بولا، ہاں میں سمجھ گیا، مستقبل کی فکر حال میں کرنا کیوں ضروری ہے۔ مجھے آج ایک اور بات پتہ چلی کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ساری چونٹیوں نے اس کو نئی زندگی کی مبارکباد دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری پر۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔